اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی کی کتاب در جستجوء عرفان اسلامی کو ہم نے موضوع گفتگو قرار دے رکھا ہے۔ اس کتاب سے ٹوٹل 4 فصلیں بطور کامل آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور چوتھی فصل کے آخر میں درواقع مرحوم آیت اللہ شیخ محمد بہاری حمدانی کا ایک وظیفہ جسے انہوں نے سالکین طریق اللہ کے لیے بیان کیا تھا، اس خط کو بھی ہم نے کتاب تذکرۃ المتقین سے مکمل آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج باقاعدہ اس کتاب کی 5ویں فصل کا آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں کہ جس میں نہایت ہی اہم موضوعات کو آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں، یعنی کچھ عرفانی مسائل ہیں کہ جن کے اوپر تحقیق ہونا نہایت ضروری ہے، لہٰذا اس 5ویں فصل میں ایسے ہی کچھ عرفانی مسائل کا تحقیقی جائزہ بیان کیا جائے گا۔ یعنی درواقع کشف و شہود کسے کہا جاتا ہے، کشف و کرامت کسے کہا جاتا ہے، مکاشفات کی حقیقت کیا ہے، سحر اور کرامت میں کیا تفاوت پایا جاتا ہے، اور ایسے ہی موضوعات ہیں کہ جو عرفانیات میں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں، قابل بحث ہیں، ان کے اوپر بحث ہونی چاہیے، ان کا مطلب انسان کو معلوم ہونا چاہیے، ان میں فراز و نشیب اور جو گمراہی کی وادیاں ہیں اس سے انسان کو پرخطر وادیوں کا علم ہونا چاہیے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ مصباح اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر درواقع 5ویں فصل کو ایسے موضوعات کے ساتھ مخصوص کر رہے ہیں۔ بس اگر ہم یوں کہیں کہ درواقع آیت اللہ مصباح یزدی نے سیر و سلوک اور عرفان اسلامی کا جو تعارف کروانا ان کا مقصود تھا، اور جو سالکین طریق اللہ کے لیے جو راستے بتانے تھے کہ جن راستوں پر چل کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں آیت اللہ مصباح نے بیان کر دی ہیں۔ یعنی درواقع اس کتاب کی چوتھی فصل نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور چوتھی فصل کا آخری حصہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو خطوط ہم نے مرحوم بہاری حمدانی سے متعلق بیان کیے یہ اپنی جگہ قابل اہمیت ہیں، لیکن اس سے پہلے جو آیت اللہ مصباح یزدی نے سالکین طریق اللہ کے لیے جو راستہ بیان کیا ہے، وہ آیت اللہ مصباح کے نزدیک سیر اللہ کا بہترین راستہ ہے۔ اور درواقع وہاں نماز کے بارے میں بیان کیا گیا کہ پہلا مرحلہ سالک طریق اللہ کے لیے یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی عبادات پر توجہ دے، اور عبادات میں بھی نماز کو فوقیت دے۔ پھر اس کے بعد ایثار کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد باقی مسائل آپ کی خدمت میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے۔ آج درواقع اس 5ویں فصل سے جو پہلا موضوع بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کشف اور کرامت کے معنی کو ہے۔ عزیزان محترم، ہم اگر اپنی ثقافت کو ملاحظہ کریں اور اپنے اطراف میں موجود جو معاشرہ ہے اس معاشرے پر اگر ایک نگاہ ڈالیں تو ہمارے لیے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے، جس کا ہماری ثقافت سے بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ موضوع عرفانیات میں بھی بالکل مکس ہے، اور عرفانیات کے اندر نہایت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بطور خاص آج کے معاشرے میں وہ لوگ جو عرفان کے دعوے دار ہیں، اور درواقع ان کا عرفان صادق نہیں بلکہ عرفان کاذب ہے، اور وہ بہت زیادہ اپنی گفتگو میں جس بات کا دم بھرتے ہیں وہ در حقیقت یہی 2 عنوان ہے، کشف اور کرامت۔ لہٰذا اس کشف اور کرامت کے عنوان سے وہ اپنے ارد گرد مریدوں کو جمع کرتے ہیں، اور ان مریدوں سے وہ باقاعدہ رابطہ کرتے ہیں،
اپنا ایک سرکل بناتے ہیں، اپنا ایک دائرہ کار وسیع کرتے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف جذب کریں۔ لہٰذا ہم نے معاشرے میں اور اپنی ثقافت میں یہ باتیں بہت زیادہ سن رکھی ہیں کہ فلاں پیر صاحب بہت ہی کشف و کرامت کے مالک ہیں۔ یہ باتیں آپ لوگوں نے سن رکھی ہیں، اور پھر معاشرے میں آج کل جو جدید دور آ چکا ہے اور پھر میڈیا نے جو سرگرمیاں انجام دی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ میڈیا پرسن حضرات جو ہیں وہ باقاعدہ ایسے ہی ڈھونگی جو پیر ہیں ان کا سراغ لگاتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کی کشف و کرامات کو جعلی ہونے کو ثابت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور معاشرے میں ایک عجیب غریب قسم کا ماحول برپا ہے۔ اور در واقع ایسے ہی ڈھونگی پیروں کے نتیجے میں اور ان کی بدولت وہ افراد کے جو صادق ہیں، جو واقعاً اولیاء الہی ہیں، وہ بھی اس ڈھونگ کے چکر میں بدنام ہو جاتے ہیں، اور در واقع ایسے افراد معاشرے سے کنارہ کشی میں رہتے ہیں، لوگوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے وجود کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ ہم سن چکے ہیں اور ہم نے اس بات کو اپنے بزرگان سے سنا ہے، اور باقاعدہ بعض ایسی شخصیات کو بھی ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ جو اولیاء الہی ہیں اور واقعاً ان میں کشف و کرامت پائی جاتی ہے، یا ہم نے ایسے افراد کے بارے میں سن رکھا ہے، یا ایسے افراد کو ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے۔ لہٰذا کشف و کرامت عرفانیات میں نہایت اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے کہ جب ایک عارف سلوکی مراحل کو طے کرتا ہے اور بلند مرتبوں پر فائز ہو جاتا ہے تو خداوند متعال کی اس سالک پر کچھ عنایات ہوتی ہیں، جس عنایات کے نتیجے میں اس سالک سے کچھ ایسے امور سرزد ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں کشف و کرامت کا درجہ دیتے ہیں، لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مشکلات کے حل کے لیے در واقع ان سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے۔ ایسی ہی شخصیات کہ جن کا ہم نے سن رکھا ہے، اور ہمارے بہت سارے بزرگان جن کو ہم نے مشاہدہ کیا، انہوں نے خود اس شخصیت کو مشاہدہ کیا، جس میں شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی ہیں، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو مشہد الرضا میں دفن ہیں امام علی ابن موسیٰ الرضا کے حرم مطہر میں، اور ان سے بے پناہ جو کرامات ہیں وہ ایسی ہیں جو ان سے سرزد ہوئی ہیں، لوگ ان کے معتقد ہیں، عقیدت مند ہیں، اور آج بھی حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں لوگ شیخ حسن علی نخودقی اصفہانی کی قبر کے گرد جمع ہوتے ہیں، ان کو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے ہدیہ کرتے ہیں اور ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت کریں۔ لہٰذا ایسے افراد معاشرے میں آپ نے اور بھی بہت سارے دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کو ان سے ایک خاص عقیدت ہو جاتی ہے، لوگ ان سے خاص رابطہ کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان افراد کو صاحب کشف اور صاحب کرامت جانتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ عرفان اسلامی کی بحث میں کشف و کرامت کی اصطلاح بہت زیادہ رائج ہے، چاہے وہ عرفان صحیح ہو، چاہے عرفان کاذب ہو۔ عرفان صحیح کے افراد اپنے کشف اور کرامت کا اظہار نہیں کرتے، لوگ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن وہ افراد جو عرفان کاذب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی کشف اور کرامت کا پرچار کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے ان کے پاس ٹرکس موجود ہوتے ہیں، ایسے ترفند موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو شعبدے بازی دکھا کر ان کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے لوگ سمجھیں کہ یہ کشف و کرامت کے مالک ہیں، اور متعدد افراد جو ہے وہ ایسے منحرف لوگوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ در واقع یہ دو اصطلاح یعنی کشف اور کرامت ایسی قابل جلب اصطلاحات ہیں کہ لوگ ان اصطلاحات کی خاطر ایسے ڈھونگی افراد کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کے معتقد ہو جاتے ہیں، ان کے پیروکار ہو جاتے ہیں، ان سے ایک خاص رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک خاص تعلق پیری مریدی کا اور عقیدت کا ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں پھر ان کی تبلیغ کرنے والے ان کے ایسے ہی مرید ہوتے ہیں، اور در واقع یہ افراد کسی مقام پر فائز نہیں ہوتے، یہ ڈھونگی ہوتے ہیں، جعلی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں
کشف اور کرامت کے بارے میں گفتگو کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان اصطلاحات کی وضاحت کرنا زیادہ ضروری ہے تاکہ ان اصطلاحات کے مفاہیم ہمارے سامنے واضح ہو جائیں، ہم ان اصطلاحات کو پہچان لیں تاکہ ہمیں درست اور غلط کی پہچان ہو سکے، ہمیں معلوم ہو سکے کہ معاشرے میں کون سا کشف اور کرامت کا مالک درست ہے اور کون سا ڈھونگی ہے، جعلی ہے اور فریب کاری ہے، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ سب سے پہلے مطلب جسے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بس اوقات بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کشف اور کرامت یہ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ در واقع یہ ایک چیزیں نہیں ہیں، یہ مترادف اور ہم معنی کلمات نہیں ہیں۔ ان دونوں کلمات کا اپنا اپنا الگ اور مختلف معنی ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے اپنی گفتگو کے آغاز میں ان دو اصطلاحات کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ عزیزان محترم، اصطلاح استعمال ہوتی ہے کشف کی یا اصطلاح استعمال ہوتی ہے مکاشفے کی۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں یا پھر ایک ایسی حالت اس پر طاری ہو کہ جو بیداری اور نیند کی درمیانی کیفیت ہے کہ جس حالت کو عرفان کی اصطلاح میں خلسہ کہا جاتا ہے۔ پس انسان یا تو بیداری کی حالت میں کچھ چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے یا ایک ایسی کیفیت میں کچھ چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے جو نہ تو نیند کی حالت ہوتی ہے اور نہ ہی بیداری کی حالت ہوتی ہے۔ عام لوگ ان چیزوں کو مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ صاحب کشف ایسی چیزوں کو ایسی کیفیت خلسہ میں مشاہدہ کرتا ہے یا بیداری کی حالت میں مشاہدہ کرتا ہے کہ عام لوگ ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ پس مکاشفے میں انسان در واقع ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو خواب نہیں ہے لیکن خواب سی کیفیت ہے۔ انسان خواب میں نہیں ہوتا ہے، سو نہیں رہا ہے، لیکن ایک ایسی کیفیت ہے کہ جسے آپ نیند سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اکثر موارد میں انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور وہ اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، لیکن نہ تو وہ سو رہا ہے اور نہ ہی وہ جاگ رہا ہے۔ اور ایسے میں انسان بہت سی ایسی چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے کہ عام لوگ ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے سے عاجز ہیں، اور اس کی مثال آپ خواب سے دے سکتے ہیں کہ جیسے انسان رات کو اپنے بستر میں چلا جاتا ہے، عالم رؤیا میں چلا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے۔ تقریباً کشف کی کیفیت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان یا بیداری کی حالت میں آنکھ کھلی ہوئی ہے اور کچھ ایسی چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے جسے اس کے اطراف کے لوگ مشاہدہ نہیں کر رہے، یا ایک ایسی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے کہ نہ وہ بیدار ہے اور نہ ہی وہ سو رہا ہے، اور ایسی کیفیت میں وہ ایسی چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے جسے عام طور پر انسان مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ بس اوقات ایسی کیفیت میں انسان کو کچھ ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جسے اس کے اطراف میں موجود افراد نہیں سن رہے ہوتے۔ بس اوقات انسان کوئی ایسا کام کرتا ہوا مشاہدہ کرتا ہے کسی کو کہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کام کو انجام دے رہا ہے۔ یا ایسی کیفیت میں انسان دور رونما ہونے والے کسی حادثے کو مشاہدہ کر لیتا ہے، یعنی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ دنیا کے فلاں کونے میں فلاں مقام پر فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے یا فلاں شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور ایسی کیفیت کو وہ اپنے افراد کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس کی میں مثال دے دوں کہ جیسے مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا جب انتقال ہوا تو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب اس وقت بغداد میں موجود تھے، لہٰذا علماء ان کے اطراف میں موجود ہیں کہ اچانک امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ خداوند متعال ابن بابویہ پر رحمت نازل کرے۔ تو اب اطراف کے علماء کہتے ہیں کہ وہ تو حیات ہیں، وہ تو زندہ ہیں اور اس وقت قم میں موجود ہیں، تو امام زمان کے نائب کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا ابھی انتقال ہو گیا ہے۔ لہٰذا علماء فوراً قلم اٹھاتے ہیں اور اسے نوٹ کر لیتے ہیں کہ امام زمان کے نائب نے
فلاں تاریخ کو فلاں موقع پر اتنے بجے دن کے اس پہر میں یہ خبر دی ہے کہ علی ابن بابویح کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر تقریباً 9 دن کے بعد باقاعدہ قم سے خبر پہنچتی ہے کہ علی ابن بابویح کا قم میں انتقال ہوا ہے، فلاں دن انتقال ہوا ہے، فلاں وقت انتقال ہوا ہے، اور اس سے افراد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نائب نے جو خبر دی ہے وہ ایک ایسے طرق سے خبر دی ہے کہ جو عام عادی افراد کے لیے پیش نہیں آتا۔ در واقع اسی کیفیت کو کشف کی کیفیت کہا جاتا ہے، یعنی یا تو انسان بیداری کی حالت میں کسی ایسی آواز کو مشاہدہ کرتا ہے، کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے جسے عام لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، یا پھر وہ کسی ایسے حادثے یا ایسے واقعے کی خبر دیتا ہے اور اسے مشاہدہ کرتا ہے جسے عام لوگ مشاہدہ نہیں کر رہے ہوتے، جیسے امام زمان کے نائب نے علی ابن بابویح کے انتقال کی خبر دی۔ لہٰذا عزیزان محترم، کشف کا معنی واضح ہو گیا، تو اب ہم لوٹتے ہیں کرامت کے اوپر۔ عزیزان محترم، کرامت انسان کی ایک ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان روحانی اعتبار سے اس قدر قدرت مند ہو جاتا ہے کہ اس انسان سے خارق العادہ کام جو ہیں وہ سرزد ہوتے ہیں، یعنی انسان عالم وجود میں تصرفات کرتا ہے اور ان تصرفات کے نتیجے میں اس عالم امکان میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے جسے عام افراد جو ہے وہ انجام دینے سے عاجز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیان کیا جائے کہ ایک انسان طی الارض کرتا ہے، یعنی ایک بہت لمبا طویل سفر ہے جسے انسان پلک جھپکتے طے کر لیتا ہے، یا جسے انسان نہایت ہی مختصر وقت میں انجام دیتا ہے۔ اس سفر کو طی الارض کہا جاتا ہے، یعنی زمین کو طے کرنا مختصر وقت میں یا پلک جھپکتے ہوئے۔ پس انسان در واقع ایک ایسا کام کرتا ہے جسے کرامت کہا جاتا ہے۔ عام لوگ اس کام کو انجام دینے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یا ایک بیمار ہے، انسان اس بیمار کو شفا دے دیتا ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ جیسے مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی سے متعلق یہ باتیں بہت زیادہ ان کی کتاب میں نشان از بی نشان ہا، اس میں بہت زیادہ یہ باتیں نقل ہیں، اور بعض واقعات کو ہم نے بھی ان کے حالات زندگی میں جب تفصیل سے بیان کیا تو ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کسی کو انجیر دیتے تھے اور مریض کو شفا مل جاتی تھی۔ اگر مریض سامنے موجود نہیں ہے، مریض کا کوئی شخص آیا ہے اور وہ ان سے دعا کا تقاضا کر رہا ہے، تو وہ اس شخص سے کہتے کہ تم اس مریض کی نیابت میں اس انجیر کو کھا لو، اس مریض کو اللہ شفا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو دعا کا تقاضا کرنے کے لیے آتا ہے وہ اس انجیر کو مریض کی نیابت میں کھاتا ہے، اور شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کی اس کرامت کے نتیجے میں اس مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ یا بس اوقات انسان اس کرامت میں ظاہری اسباب کے بغیر اس دنیا میں کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لے، یہ بھی کرامت ہے۔ جیسے بیان ہوا مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کے واقعات میں ہی بہت زیادہ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ افراد ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، انہوں نے زیارت کروائی، اپنے گھر سے امام علی ابن موسیٰ رضا کے گھر لے گئے، امام علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کروانے کے بعد انہیں سامرہ لے گئے، کاظمین لے گئے، کربلا لے گئے اور نجف اشرف لے گئے، اور پھر واپس انہیں مشہد الرضا لے آئے اور تمام مقدس مقامات کی انہیں زیارت بھی کروا دی۔ در واقع یہاں شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے خود طی الارض کیا، اور اس شخص کو جو تصرف کروایا وہ در واقع شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کی کرامت تھی۔ یا وہ مشہور واقعہ جو تخت بلقیس سے متعلق قرآن مجید میں نقل ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت بلقیس کو حاضر کر دیا جاتا ہے۔ در واقع یہ بھی اسی کرامت کی ایک قسم ہے، اسی کرامت کی مثال ہے۔ پس در واقع انسان جو ہے وہ ایسی روحانی پاور اور ایسی روحانی طاقت رکھتا ہے کہ جس پاور اور طاقت کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ ایسے امور کو انجام دیتا ہے جسے عام عادی انسان اس دنیا میں انجام دینے سے عاجز ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام کام جو یہ انسان انجام دے رہا ہے اللہ کے حکم سے انجام دے رہا ہے،
تو اس انسان کا اللہ کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس رابطے کے نتیجے میں یہ انسان ان تصرفات کو انجام دیتا ہے، لہٰذا یہ کرامت کہلاتی ہے۔ اور اس کرامت کا بلند ترین مرتبہ ہم حضرات انبیاء علیہم السلام اور حضرات ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب وہ شخصیات نبوت کا دعویٰ کرتی ہیں یا امامت کا دعویٰ کرتی ہیں تو اپنے دعوی نبوت اور دعوی امامت کے اثبات کے لیے وہ جس کرامت کا اظہار کرتے ہیں اس کرامت کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ پس عزیزان محترم، اب یہاں سے آپ کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور کرامت کسے کہتے ہیں۔ در واقع اللہ کے ولی جو اس عالم امکان میں تصرفات انجام دیتے ہیں، وہ تصرفات اگر دعوی نبوت اور دعوی امامت کے بغیر ہوں تو اس اعجاز دکھانے والے شخص کی جانب سے وہ افعال جو سرزد ہو رہے ہیں وہ کرامت کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ شخص جو ان اعجاز آمیز افعال کو انجام دے رہا ہے یہ اپنے ان افعال کے ساتھ نبوت اور امامت کا دعویٰ کرے اور پھر کوئی ایسا خارق العادہ کام انجام دے جسے عام طور پر لوگ اس دنیا میں انجام دینے سے عاجز ہوں، تو اس کام کو پھر اب کرامت نہیں کہیں گے، اسے اب معجزہ کہیں گے۔ بس یہی بنیادی طور پر تفاوت پایا جاتا ہے معجزے میں اور کرامت میں۔ کیوں؟ چونکہ معجزہ در واقع دلیل ہوتا ہے فرد کے نبی اور فرد کے امام ہونے پر، لہٰذا وہ پہلے دعوی نبوت کرتا ہے اور پھر لوگوں سے تقاضا کرتا ہے کہ بتاؤ کیا دلیل لے کر آؤں آپ کے سامنے کہ جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اگر کوئی کہے کہ چاند کے ٹکڑے کر دو تو چاند کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر کوئی کہے کہ اپنے ہاتھ پر ان پتھروں سے کہو کہ یہ جو ہے وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں یا آپ کی امامت کی گواہی دیں تو وہ پتھر گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ اس درخت کو میرے پاس بلاؤ اور وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کر آپ کی نبوت کی یا امامت کی گواہی دے اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا جائے تو وہ اسی امر کو انجام دیتے ہیں اور اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کرامت نہیں ہے چونکہ یہ دلیل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جھوٹا ہے اور جھوٹا نبی ہے یا جھوٹا ولی اور امام ہے اور اب وہ امامت کا اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس کنویں کے اندر آپ اپنا لعاب دہن پھینکو تاکہ اس کنویں کا پانی اوپر آ جائے، چونکہ ہم نے انبیاء سابق کی کرامات میں اور معجزات میں اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے کہ وہ اگر خشک کنویں میں لعاب دہن پھینکتے تھے تو وہ پانی سے لبریز ہو جاتا تھا۔ آپ اس پانی والے کنویں میں جو ہے وہ لعاب دہن پھینکو تاکہ یہ اوپر تک بھر آئے، تو وہ چونکہ دعوے میں جھوٹا تھا، جیسے ہی لعاب دہن پھینکتا ہے وہ کنویں کا پانی بالکل برعکس اس دعوے کے وہ خشک ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو نبوت کا دعوے دار تھا یہ شخص کاذب ہے، جھوٹا ہے اور اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کشف کسے کہتے ہیں، معلوم ہوا کرامت کسے کہتے ہیں، معلوم ہوا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، اور یہ واضح ہو گیا کہ کرامت میں شخص نہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ ہی امامت کا مدعی ہوتا ہے، اور ایسے میں وہ خارق العادہ واقعات کو انجام دیتا ہے جس سے اس شخص کے بارے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے اور اس وجہ سے اللہ نے اسے اس عالم امکان میں تصرف کا اختیار دے رکھا ہے۔ اب عزیزان محترم آتے ہیں کشف اور کرامت کے بارے میں کہ کیا یہ کشف اور کرامت حقیقت ہے، افسانہ ہے یا ذہنی توہمات اور ذہنی خیالات ہیں۔ عزیزان محترم یہاں ہمارے سامنے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ افراد جو عرفان کے دعوے دار ہیں اور عرفان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ افراد جن مسائل کو
اپنا شعار قرار دیتے ہیں، اپنے لیے وہ نعرہ قرار دیتے ہیں، وہ درواقع اپنے اس عرفانی مکتب، عرفانی مسلک اور عرفانی طریقہ کار کی تبلیغ کے لیے عوام کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے فرقے کا پیر، ہمارے فرقے کا سربراہ، ہمارے فرقے کا قطب کشف و کرامات کا مالک ہے۔ یعنی درواقع ان الفاظ میں آپ کے سامنے اگر بیان کیا جائے کہ معاشرے میں موجود بہت سے ایسے صوفیوں کے فرقے موجود ہیں کہ جو درواقع اپنے حلقہ احباب کی وسعت کے لیے، لوگوں میں اپنی زیادہ تبلیغ کے لیے اور اپنے فرقے کے پرچار کے لیے اور اپنے فرقے کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے فرقے میں کشف و کرامات موجود ہیں، یعنی ہمارا مرشد، ہمارا پیر، ہمارا سربراہ، ہمارا قطب جو ہے وہ کشف و کرامت کا مالک ہے۔ اب وہ درواقع اس کشف و کرامت کے دعوے سے اپنی روش کے صحیح ہونے کو، اپنے مسلک کے برحق ہونے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور لوگ بھی جب ان کے اس دعوے کو سنتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس کرامات ہیں، پیر صاحب کو کشف ہوتے ہیں، مکاشفات ہوتے ہیں، تو وہ ان باتوں کو سننے سے اس فرقے کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اس فرقے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں درواقع اس بات کا جائزہ لینا ہے اور اس بات پر تحقیق کرنا ہے کہ کیا کشف و کرامات واقعیت رکھتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں واقعیت رکھتی ہیں تو کیا کشف اور کرامت اس بات کی دلیل ہے کہ کشف و کرامت دکھانے والا شخص جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ درواقع اس سے اس قدر راضی ہو گیا ہے کہ اللہ نے اسے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ اسے مکاشفات ہوتے ہیں، اس سے کرامات سرزد ہوتی ہے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے؟ اگر کسی شخص سے خارق العادہ واقعات سرزد ہوتے ہیں تو کیا وہ شخص اللہ کا ولی ہے اور اللہ کی اس پر خاص کرم اور خاص عنایت اور خاص اللہ کی اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ ایک الفت ہے کہ جس کے نتیجے میں اس سے ایسا ہو رہا ہے؟ اگر واقعاً شخص صاحب کشف و کرامت ہے اور اس شخص پر اللہ کی عنایت ہے، جس عنایت کے نتیجے میں اس سے ایسے خاص افعال سرزد ہو رہے ہیں یا اس پر جو ہے وہ کشف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو کیا ہم اسے دلیل لے سکتے ہیں کہ وہ شخص جن اعتقادات کا بھی مالک ہے وہ تمام تر اعتقادات درست ہیں؟ یعنی گویا کہ ہم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور اب اس شخص نے جس عقیدے کا اظہار کیا ہم اس عقیدے پر معتقد ہو جائیں گے، جس کلام کا اس نے اظہار کیا اس کلام کو تسلیم کر لیں گے، جو امر و نہی ہمیں یہ شخص کرے ہم اس امر و نہی کے پیچھے سر تسلیم خم ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ وہ سوالات ہیں کہ جن سوالات کا جواب تلاش کرنا اس کشف و کرامت کی بحث میں ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ یہ سوالات اگر ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں، واضح ہو جائیں، ہم ان کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، تو وہ افراد جو معاشرے میں ڈھونگی بابا ہیں، وہ افراد جو معاشرے میں جھوٹے کشف و کرامت کا دعوے دار ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر رکھا ہے، اور در واقع اس کشف و کرامت کے نتیجے میں وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اپنے غلط اعتقادات ان پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سادہ لوگ بھی در واقع ان کے گرویدہ، ان کے مرید اور ان کے معتقد ہو جاتے ہیں، ان پر اپنا مال نچھاور کرتے ہیں اور ان کی ہر بات کو ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں جیسے اللہ کے بہت بڑے ولی نے ان کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیا۔ لہٰذا عزیزان محترم، ان سوالات کا جواب تلاش کرنا یہ عرفانیات میں اور اس بحث سیر و سلوک میں یہ نہایت ضروری ہے، تاکہ ہم ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور جو ہے وہ کسی
فریبی انسان کے فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ لہٰذا ان بحثوں کو نہایتی توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ ہم ان بحثوں کو انشاءاللہ آئندہ اپنی گفتگو میں آپ کے ساتھ مزید تفصیل سے اسی کتاب در جستجو عرفان اسلامی کے ذریعے سے بیان کریں گے، اور درواقع اس کتاب کی 5ویں فصل کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان عرفانی موضوعات کو درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔